اسے اس کے کمرے میں لے آنے کے بعد وہ اب اس کے نبض کی رفتار جانچ رہا تھا۔ نوشین خاموش کھڑی فکر مند نگاہوں سے حجاب کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون کھینچ لیا ہو۔ یہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا ہے اسے، بس بے ہوش ہے، نظام نے یہ کہہ کر اس کی تسلی کروائی۔ پر یہ بے ہوش کیوں ہے؟ 4 گھنٹے پہلے ٹھیک ٹھاک نکلی تھی گھر سے اور اب ایسے ملی، خدا نخواستہ کوئی۔ دیکھیے اب ایسے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، نظام اس کی بات کاٹتے ہوئے پورے وثوق سے کہہ رہا تھا، جسے سن کر وہ خاموش تو ہو گئی لیکن پریشانی کم نہ ہوئی۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے میرے علاوہ بھی کسی اور کو اطلاع دی تھی حجاب کے غائب ہونے کی؟ وہ محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کسی کو نہیں، نوشین نے صاف گوئی سے کہا۔ نظام نے غیر محسوس طریقے سے ایک پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ خیر اچھا کیا آپ نے، ورنہ جس کو بھی اس بات کا علم ہوتا وہ 2 کا 4 کر کے آگے بات پھیلا دیتے، پھر خواہ مخواہ آپ لوگوں کو کیا کچھ سننے کو نہ ملتا۔ آپ کے ہاں کا یہی دستور ہے نا؟ وہ اسے گھیرنے لگا تھا۔ آخر کو اسے نوشین کو یہ بات آگے بتانے سے روکنا تھا، ورنہ جو بھی یہ سنتا وہ اس اندیکھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتا، اور پھر اس کے نزدیک وہ اس کے سب سے قریبی ساتھی کی امانت تھی، پھر بھلا وہ اسے یوں رسوا کیسے ہونے دیتا؟ توقع کے عین مطابق وہ یہ سن کر گھبرائی تھی۔ ایک لڑکی جو رات کے اس پہر اپنے گھر سے 4 گھنٹے غائب رہی، ممکن ہی نہیں تھا یہ سننے کے بعد پست ذہنیت کا حامل معاشرہ اسے پاک باز تسلیم کر لیتا۔ نہ تو ان کی سوچ نوشین جیسی تھی اور نہ ہی محبت عالیہ بیگم جیسی، جو وہ حجاب عمر پر یقین کر لیتے۔ نوشین کے ذہن میں اگر تھوڑا بہت بھی کسی سے اس بات کا ذکر کرنے کا خیال آیا تھا تو وہ اب مٹ چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اسے یوں گم دیکھ کر وہ بولا تھا۔ نوشین چونک اٹھی۔ نہیں کچھ نہیں، آپ پلیز کسی سے اس بات کا ذکر مت کیجیے گا۔ وہ ملتجی ہوئی تھی، اور یہ تو پھر نظام کی دلی خواہش ہی تھی کہ یہ بات آگے نہ پھیلے، پھر بھلا وہ خود کیوں آگے بتاتا۔ بے فکر رہیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، اس نے اپنے منہ پر قفل لگاتے ہوئے کہا۔ تب وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، آپ فی الحال انہیں آرام کرنے دیں اور ہوش میں نہ لائیں، صبح تک یہ ٹھیک ہو جائیں گی خود ہی۔ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے حجاب سے متعلق تاکید بھی کی، پھر تسلی کر لینے کے بعد وہ جلد ہی نکل گیا۔ اسے اپنی کوئی پریشانی نہیں تھی، البتہ اگر رات کے 2 بجے وہ ان کے گھر یوں ٹھہرا رہتا تو یقیناً یہ خواتین مشکل میں آ جاتی۔ اس کی بات وہ بھی سمجھ چکی تھی، شاید تبھی روکنا مناسب نہ سمجھا۔ کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو آپ بلا جھجک کال کر سکتی ہیں، مجھے خوشی ہوگی آپ لوگوں کی مدد کر کے۔ جاتے جاتے وہ یہ کہنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نوشین عالیہ بیگم کو دیکھنے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے جاگی تھی اور سب سے پہلے حجاب کا پوچھا تھا۔ نوشین نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ ابھی سونے گئی ہے۔ یہ سن کر انہیں سکون آیا تھا اور وہ پھر سے غنودگی میں چلی گئیں۔ ان کے شانت چہرے کو دیکھتے ہوئے نوشین کا ذہن آج ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات سے متعلق سوچنے لگا۔ صبح اس کا ایکسیڈنٹ، عالیہ بیگم کو دل کا دورہ پڑنا اور پھر حجاب کی گمشدگی، گویا اس گھر کا ہر ایک مکین آج مشکل حالات کی لپیٹ میں آیا تھا۔ یہ اچانک ٹھہرے ہوئے جھیل کی مانند زندگی میں ارتعاش کا کنکر کس نے پھینکا تھا؟ کیا یہ سب اتفاق تھا یا کچھ اور؟ حجاب کہاں غائب ہوئی تھی اور پھر بنا کسی نقصان کے واپس بھیج دی گئی؟ وہ بری طرح الجھ رہی تھی۔ اس کا تھکا ہوا ذہن ان سوالوں سے مزید تھک رہا تھا۔ وہ سر تھامے پلٹ کر حجاب کے کمرے تک آئی، اسے ایک نظر دیکھا، پھر اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے چلی گئی۔ اب جو بھی معاملہ تھا وہ تو حجاب کے بیدار ہونے کے بعد ہی علم میں آنا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کسی کا پڑنے والا پہلا قدم ہی اس سب کا ذمہ دار تھا، جس سے ان کی زندگیاں ایک ہی دن میں طے و بالا ہو گئی تھیں۔ بار کے گرد موجود اسٹول پر بیٹھا، ہاتھ میں تھامی ہوئی گلاس میں چند گھونٹ بچی وائن ہلاتے ہوئے وہ بری طرح کسی سوچ میں منہمک تھا۔ ماسک مین 50,000 یورو کا ایک پتا کھولنے کے بعد سے یوں غائب ہوا جیسے اس دنیا میں سرے سے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ وہ جتنا اس معاملے پر تحقیق کروا رہا تھا، یہ نازک دھاگے کی مانند اور الجھتا چلا جاتا۔ یہ خیال کہ کوئی جان بوجھ کر اس کا ذہن الجھانا چاہ رہا ہے، لیونارڈو ولیریس کے لیے پریشان کن تھا۔ اتنی ہمت بھلا کس میں ہو سکتی تھی جس نے نہ صرف اس کی حکومت تلے رہ کر طاقت حاصل کی بلکہ اتنا طاقتور بھی ہو گیا کہ اسے چیلنج کرنے کی ٹھان لی۔ آج تک اس نے اٹلی اور اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک کے مضافات تھے، اپر مڈل کلاس لوگوں تک کا بھی ڈیٹا نکلوا کے اپنے پاس جمع کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ مالدار شخصیات میں سے کس نے کتنی بلیک منی جمع کی ہے اس کی معلومات تک بھی اسے رسائی حاصل ہوتی تھی۔ پھر یہ ایک معمولی 50,000 یورو کا معاملہ کیوں اتنا الجھا ہوا سا تھا؟ سیدھی سی بات ہے کہ پیسہ طاقت کا دوسرا نام ہے، اور جس کے پاس جتنی بھی طاقت تھی، لیونارڈو نے اپنی حکومت کو قائم و دائم رکھنے اور کسی جھٹکے کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے اس سب کی چھوٹی سے چھوٹی معلومات بھی حاصل کی تھی، تاکہ اس کی موجودگی میں کوئی اور سر اس کے سامنے طاقتور بن کر نہ ابھرے۔ وہ اپنے آپ میں ہی پولیس اور انٹیلیجنس اداروں سے زیادہ طاقتور تھا، پھر ایسی عام سی بات کیوں اس سے نہیں سلجھ پا رہی تھی؟ کیا کوئی خود کو چھپا کر اس پر یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ولیریس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اگر ایسا تھا تو یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔
قدموں کی قریب آتی آہٹ نے اس کا دھیان کھینچا تھا۔ سر اٹھانے پر سامنے موجود ہستی کو دیکھنے کے بعد اس کے حلق تک میں کڑواہٹ اترتی چلی گئی۔ سرخ ٹی شرٹ پر سیاہ پینٹ پہنے دانتوں کی نمائش کرتا وہ اس کا خون جلا گیا تھا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو فرانسسکو؟ گلاس کاؤنٹر پر پٹکتے ہوئے وہ تیوری چڑھاتا اس کے مقابل آیا۔ ولیریس کی ہائٹ اس سے 3-4 انچ چھوٹی تھی۔ کیوں برادر، میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا؟ وہ بھی جیسے اس کی جان جلا کر خوش ہوتا تھا۔ یہ لیونارڈو کی سوچ تھی۔ اس کی بات سن کر لیونارڈو کے جبڑے بھینچ گئے۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ یوں منہ اٹھا کے اٹلی مت آیا کرو، وہیں نیو یارک میں اپنا بار چلاتے رہو، یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ ہمیشہ کا سنایا جانے والا جملہ آج اس نے پھر دہرایا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا یہاں؟ آخر یہ بھی تو میرا آبائی ملک ہے، میرا خاندان ادھر ہے، پھر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ تو یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اتنے سالوں بعد اگر بڑے بھائی کے سامنے آئے گا تو وہ خوشی سے اسے گلے لگا لیں گے، مگر یہاں تو الٹا ہی ہوا تھا۔ اس کی یہ جذباتی تقریر سن کر ولیریس نے آنکھوں کی پتلیاں نخوت سے گھمائیں۔ وہ نہیں ماننے والا تھا، لہٰذا اب اس نے پینترا بدل لیا۔ دیکھو فرانسس، میں بھی تمہیں خاندان کا ایک اہم فرد سمجھتا ہوں اور تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اس لیے میں بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں، لیکن میرے بھائی تم بہت سیدھے سادے ہو، تمہارا یہاں آنا میرے دشمنوں کو اور تقویت دے گا اور پھر وہ تمہیں ہتھیار بنا کر میرے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہو گے؟ بھائی کی بات پر وہ کان کھجاتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس پہلو سے تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ میں یوں بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھا کر چلا آیا۔ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے وہ دکھی لہجے میں بولا۔ لیونارڈو اپنی کامیابی پر مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ تو تم کب نکل رہے ہو واپسی کے لیے؟ آواز سنجیدہ بناتے ہوئے وہ فوراً مدعے پہ آ گیا۔ بس میں ابھی ہی نکل جاؤں گا، آپ میری وجہ سے ٹینشن نہ لینا، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتا ہوا کہہ رہا تھا، ورنہ حقیقت میں اس کا دل نہ تھا جانے کا۔ شاباش، میں تمہارے ساتھ 3-4 اور گاڑیاں بھیج دوں گا، وہ بحفاظت تمہیں نیو یارک تک چھوڑنے جائیں گے۔ اندر ہی اندر اس کے جانے سے مطمئن ہوتا وہ بظاہر دکھی دل سے کہہ رہا تھا۔ فرانسس نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے اداس قدموں کی دھمک ولیریس کے اس شاندار ولا کو ایک بار پھر خیر بات کہہ گئی تھی۔ یہ احمق کسی دن خود تو ڈوبے گا پر میری برسوں کی ساکھ بھی لے ڈوبے گا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ بھورے رنگ کے نفیس دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز ابھری تھی۔ اندر داخل ہونے والی ہستی نے پورے کمرے پر ایک نظر دوڑائی، تب ایک جگہ آ کر نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ اپنے ہوٹل کے سارے شیئرز میرے نام پر ٹرانسفر کر دو لیوک کولن۔ نہ سلام دعا کی توفیق ہوئی تھی اور نہ ہی مڑ کر پیچھے دیکھنے کی زحمت کی گئی تھی، بس ایک ہی جملے میں اس ملاقات کا متن نووارد کو سمجھا دیا گیا تھا۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ حیران ہوا اور پھر ایک دم کہا لگا کر ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ ہوٹل نام کر دوں، اسی لیے اتنے پاپڑ بیل کر مجھے یہاں تک بلوایا؟ اچھا مذاق ہے، ویسے بہت ہی اچھا مذاق ہے۔ وہ ہنسی کے درمیان کہتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ قد آور ونڈو گلاس کے نزدیک کھڑا وہ سگریٹ کے گہرے کو لے رہا تھا۔ سامنے ہی نیو یارک کی جلتی روشنیوں کا عکس اس کی سیاہ آنکھوں میں ستاروں کی مانند جگمگا رہا تھا۔ کیا یہ فائنل ہے؟ تم ہوٹل میرے نام پر ٹرانسفر نہیں کرو گے؟ کافی حد تک بڑی ہوئی شیو اور منہ میں دبائے سگریٹ نے اس کے ہلتے لب چھپا رکھے تھے۔ اس کا انداز حد درجہ سنجیدہ تھا، کسی حد تک پراسرار۔ تم نے ٹھیک سمجھا، میں اپنا ہوٹل نہیں بیچنا چاہتا۔ اس کے پیچھے ہی ہوٹل کمرے کے صوفے پر بیٹھا گرے سوٹ میں ملبوس 45 کے لگ بھگ وہ شخص ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے نخوت بھرے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ اور یہ میرے ہی ہوٹل میں گھس کر مجھ سے بنا اپائنٹمنٹ لیے سودا کرنے تو بڑی بہادری سے چلے آئے، مگر اب پیٹھ پھیرے بزدلوں کی طرح وہاں کھڑے ہو۔ وہ ایک بار پھر ہنستا ہوا اس کا مذاق اڑانے لگا۔ یہ چہرہ تمہارے دیکھنے کے لیے آخری چہرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، پھر نہ کہنا خبردار نہیں کیا تھا میں نے۔ وہ اپنے ازلی سرد مہری سے گویا ہوا۔ تم میرے ہی ہوٹل میں کھڑے رہ کر مجھے ہی دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا جان پیاری نہیں ہے تمہیں؟ میں تو عرصہ ہوا موت سے دوستی کر چکا ہوں، اب یہ مجھے نہیں ڈراتی ہے۔ وہ آہستگی سے پلٹا تھا اور ہوٹل کے مالک نے ٹھٹک کر وہ چہرہ دیکھا تھا۔ ٹین رنگت، سیاہ آنکھیں، پتلی کھڑی ناک اور ہونٹوں میں دبی سگریٹ۔ وہ جوں اس کا چہرہ دیکھتا کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ویسے ہی چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچ رہا تھا۔ پھر جب وہ سیاہ کوٹ کے 2 بٹن کھولتا ہوا اس کے نزدیکی صوفے پر آ بیٹھا تو لیوک نامی وہ شخص ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوتا چلا گیا۔ وہ ہنوز آنکھوں میں الجھن لیے اس کا چہرہ جانچتی نظروں سے دیکھ اور پرکھ رہا تھا۔ اس کے کریو کٹ سائیڈ فرنچ سیاہ بالوں کے اسٹائل سے لے کر جوتے تک وہ اسے مسلسل اسکین کرتا رہا اور پھر اس کے ذہن میں اچانک کوندا سا لپکا تھا۔ لورینزو؟ اس کے لب بے یقینی سے پھڑپڑائے تھے۔ تصدیق کے لیے سگریٹ کا آخری کش لیتے شخص نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ناممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر گیا تھا۔ اس کی زبان یوں اٹک رہی تھی اور آنکھیں یوں پھیل گئی تھیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ اب کی بار نفی میں سر ہلانے لگا، جیسے کسی نادان بچے کی نادان حرکت پر کوئی بزرگ سر ہلاتا ہے۔ میں بڑا ڈیٹ ہوں کولن، مر کر بھی لوٹ آیا۔ سرد نگاہوں نے اب کی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ لیوک کولن کے جسم میں برق سی دوڑا گئی تھی وہ نظر۔
میں تیار ہوں ہوٹل تمہارے نام پر ٹرانسفر کرنے کے لیے، میں تیار ہوں۔ وہ جو 2 منٹ قبل اس کی پیٹھ پر اپنا انکار داغ چکا تھا، اس کے وجود پر اب وہ چہرہ دیکھنے کے بعد کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی تھی۔ ٹو لیٹ مسٹر کالن، اب مجھے اس ڈیل میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور تم اب میرا چہرہ بھی دیکھ چکے ہو۔ کوٹ کی اندرونی جیب سے تاش کے 3 پتے نکالتے ہوئے وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولا تھا۔ لیوک کبھی اس کے سرد تاثرات دیکھ رہا تھا تو کبھی سامنے موجود اس کے ہاتھ میں تاش کے 3 پتوں کو۔ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا یہ سمجھنا کالن جیسے شاطر شخص کے لیے اس قدر مشکل بھی نہ تھا۔ اس نے چپ چاپ برف کی طرح ساکت ہو کر ایک کارڈ سلیکٹ کیا تھا، جسے الٹا کر دیکھنے سے قبل ہی لورینزو نے اس کے ہاتھ سے چک لیا۔ جو ہی پتے پر نظر پڑی اس کے لب معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ اوپس، یہ تو حکم کا اکا نکلا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی اور کالن صوفے سے اچھل کر دروازے کی طرف دوڑ پڑا تھا، لیکن باہر پہرا دیتے 2 باڈی گارڈز نے جب دروازہ کھلتے دیکھا تو دیوار بن کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اسے باعزت طریقے سے واپس اندر لے آؤ۔ سگریٹ بجھاتے ہوئے اس نے اٹالین لہجے میں اپنے باڈی گارڈز کو حکم دیا۔ اس سے قبل کہ کالن چیخو پکار کر کے کسی کو متوجہ کر پاتا، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے واپس کمرے میں دھکیل لائے تھے اور پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب اس وی آئی پی روم سے نہ تو آواز باہر جا سکتی تھی اور نہ اندر آ سکتی تھی۔ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ خاص مہمانوں کے لیے بنایا گیا تھا، اور کالن اس دن پر پشیمان ہو رہا تھا جس دن یہ کمرہ بنا۔ اسے لا کر لورینزو کے قدموں میں ڈال دیا گیا تھا، گویا یہ یوم آخر تھا لیوک کالن کے لیے۔ وہ خاموشی سے اس کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھتا رہا، پھر جیب سے موبائل نکال کر اسکرین آن کرتے ہوئے اپنے سامنے پڑے کانچ کی میز پر رکھ دیا۔ وہیں روح تک میں سنسنی پھیلا دینے والے، دھڑکنیں ٹھہرا دینے والی وائلن کی دھن بجنے لگی تھی۔ کوٹ درست کر کے آرام دہ ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے جنبش ابروں سے ان کھمبے جیسے لوگوں کو کوئی حکم دیا۔ یہ مت کرو، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام پر لکھ دوں گا، مجھے ایک پائی بھی نہیں چاہیے، بس میری جان بخش دو پلیز۔ وہ انگریزی میں چیخو پکار کرتا دعائیاں دے رہا تھا، لیکن وہاں موجود 3 نفوس بہرے بن گئے تھے۔ شروعات بازو توڑنے سے کرو۔ مدھم سروں سے بجتی دھن کے درمیان اس کی مقناطیسی آواز گونجی تھی۔ کالن تو اس کا اطالوی زبان میں دیا گیا یہ حکم نہ سمجھ پایا، البتہ باڈی گارڈز نے جب اس کے دونوں بازو اس کی پیٹھ پیچھے موڑے اور دباؤ ڈالنے لگے تب وہ بخوبی سمجھ گیا ان الفاظ کا متن۔ نہیں، ایسا مت کرو پلیز، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اور شدت سے چیخنے لگا۔ کیا جان بخشوانا چاہتے ہو؟ کارڈز جیب میں رکھتے ہوئے اس نے سرد مہری سے پوچھا تھا۔ یہ سننا ہی تھا، وہ زور و شور سے اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ پھر ان کاغذات پر اپنی مرضی سے دستخط کرو۔ ٹیبل پر پڑے کچھ کاغذات کا پلندہ اس نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے کالن کے سامنے پھینکا۔ ہاں بھی کرتا ہوں۔ وہ جو چند لمحے قبل بڑے متکبرانہ انداز میں اپنا انکار سنا چکا تھا، اب جان پر بنتے دیکھ کر فوراً اپنی جائیداد سے دستبردار ہونے پر راضی ہو گیا۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی وہ دھڑا دھڑ ان کاغذات پر دستخط کرتا چلا گیا۔ لورینزو نے جب دیکھا کہ وہ تمام کاغذات پر اپنے سائن کر چکا تو جھپٹ کر پاور آف اٹارنی اس سے لے لیا۔ گڈ، اب بازو توڑو اس کے۔ وہ مطمئن سا ہو کر اشارہ دے چکا تھا، اور اپنے بازو پھر سے اسی طرح جکڑے جانے پر کالن کی روح تک لرز اٹھی۔ نہیں ایسا مت کرو، تم نے کہا تھا تم میری جان بخش دو گے، تم نے وعدہ کیا تھا، ایسا مت کرو۔ وہ گڑگڑا رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ ہنسا۔ وعدہ تھا؟ تم اگر میرا چہرہ دیکھنے کا نہ کہتے تب کا وعدہ، یا شاید حکم کا اکا نہ چنتے تب۔ ویسے تو میں سوئے ہوئے شیر جیسا ہوں کالن، لیکن اگر تم دسترخوان میرے سامنے بچھا کر پھر مجھ سے یہ کہو گے کہ شکار کی خوشبو نظر انداز کر کے اسے بخش دو، تو میں اس قدر بھی رحم دل نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ ذرا سی زور آزمائی پر ہی اس کے دونوں بازو کی ہڈیاں چٹک گئی تھیں۔ وہ اس درد بھرے انداز سے چلایا تھا کہ اگر پتھر بھی سنتا تو پگھل جاتا۔ بہت اچھے، اب یہ ہاتھ کبھی میرے چہرے کا خاکہ نہیں بنا سکیں گے۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا، لیکن اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گھنے ابروں کا اٹھنا ادمرے ہو چکے کالن کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی یہ اذیت ختم نہیں ہوئی تھی۔ زبان کاٹ دو اس کی۔ وہ یوں مزے سے بولا تھا جیسے کہہ رہا ہو اب ایک اور میجک دکھاؤ۔ نہیں، کالن کی قوت گویائی درد کے باعث منجمد ہو گئی تھی۔ وہ بس سر نفی میں ہلاتے ہوئے نڈھال سا زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کی صحیح کر رہا تھا، لیکن اب اس کی یہ کوشش بھی دم توڑنے والی تھی۔ سیاہ فام کے موٹے طاقتور ہاتھ نے اس کے چہرے پر زوردار ضرب لگا کر منہ کھلوایا اور زبان باہر کھینچی، جبکہ دوسرے نے اپنے جیب سے چھوٹا مگر تیز دھار آلہ برآمد کیا، جس سے 2 پل لگے تھے زبان کو الگ کرنے میں، اور خون کی کئی چھینٹیں آس پاس گرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سیاہ چمچماتے جوتے پر بھی آ پڑیں۔ اب یہ زبان کسی سے میرا ذکر نہیں کر پائے گا۔ خون کی بوندیں جس جوتے پر پڑی تھیں اس پیر کو ہلاتے ہوئے وہ اس بار مزید گہری مسکراہٹ چہرے پر طاری کیے بولا تھا۔ لیوک کالن اس کی یہ مسکراہٹ اب کی بار نہ دیکھ سکا تھا، کیونکہ وہ موت کی تمنا کرتا ان مضبوط ہاتھوں میں نیم جان سا جھول رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے۔ موبائل میں چل رہے دھن کو پاز کر کے موبائل فون جیب میں رکھتے ہوئے وہ اٹھا۔ وہ اسے چھوڑ کر فوراً پیچھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آگے آیا تھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر سیاہ رومال سے اس کا جوتا خون سے پاک کر دیا۔
کولن کی ساکت پڑی نیلی آنکھیں اسی کے چہرے پر جمی تھیں جو اب آنکھوں پر ماسک لگا کر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے جب وہ دونوں بھی باہر نکلنے لگے تو لورینزو نے رک کر انہیں ٹوکا۔ کہاں چل دیے؟ آنکھیں کون نکالے گا اس کی، تمہارا باپ؟ باڈی گارڈ میں سے ایک کی پیشانی ہاتھ سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا۔ سر اگر وہ مرا نہیں تو؟ دوسرے نے جلدی سے کام کا سوال پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ انگوٹھے سے پیشانی سہلانے لگا۔ اسے مارنا نہیں ہے، اس سب کے بعد بھی وہ زندہ رہ جاتا ہے تو یہ اس کی ڈھیٹ قسمت ہوگی، نہیں رہتا ہے تو اور اچھا ہے۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلا کر جلدی سے واپس کولن کی طرف آ گئے، جبکہ خود وہ اب وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ کھولے اس میں کچھ تلاش کر رہا تھا، تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد دادی اندر داخل ہوئیں۔ اس نے نگاہیں ان کی جانب اٹھائیں اور مسکرایا۔ تم واپسی کی تیاری کر رہے ہو حارث؟ اسے یوں بیگ کھولے دیکھ کر انہوں نے قیاس لگایا۔ نہیں دادی، یہ تو بس اپنا والٹ ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر میں ابھی چند دن پہلے ہی تو آیا ہوں آپ سب کے پاس، پھر ابھی اتنی جلدی تھوڑی نہ چل دوں گا، ابھی بہت وقت ہے میری واپسی میں۔ ان کے ہاتھ تھامے وہ سعادت مندی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کر دادی مطمئن سی ہو گئیں، لیکن پھر شکوہ بھی کرنے لگیں۔ تم لڑکپن میں داخل ہو رہے تھے تب گئے تھے، پھر بیچ میں 2-3 چکر لگانے کے بعد شکل نہیں دکھائی کبھی، اور اب 30 سے اوپر کی دہائی میں داخل ہونے کے بعد لوٹے ہو تو بھی واپس جانے کے لیے پر تول رہے۔ حارث ان کی بات پر لب دانتوں تلے دباتے سر جھکا گیا۔ بات تو ان کی غلط نہ تھی، آپ ٹھیک کہتی ہیں دادی، میں تو وہ بدقسمت بیٹا ہوں جسے اپنے باپ کا مرا منہ بھی آخری بار دیکھنا نصیب نہ ہو سکا۔ اسے اس بات کا شدید قلق تھا جس کا اظہار وہ پہلی بار کسی سے کر رہا تھا۔ گو اس کے تعلقات کمال صاحب سے اچھے تو نہ رہے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک دوسرے سے نفرت بھی نہیں کرتے تھے۔ ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا؟ یہ تو سب وقت کے کھیل ہیں، تم نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی آنے کی، بس حالات تب ہمارے حق میں نہ تھے شاید۔ ماضی کو سوچتے ہوئے دادی کے جھریوں زدہ چہرے پر دکھ و رنج کے سائے لہرا گئی۔ حالات چاہے ذمہ دار تھے، لیکن یہ افسوس، یہ پچھتاوا میرے دل کو چین نہیں لینے دیتا ہے کہ ابا میری وجہ سے بستر مرگ سے جا لگے۔ تب اگر میں ان کے پاس موجود رہتا تو شاید وہ اس طرح نہ جاتے۔ اس کی گہری آنکھوں میں سوگواریت پھیلی تھی۔ بس میرے بچے، تم اپنے دل پر بوجھ نہ ڈالو اس طرح۔ ہر انسان کے جانے کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے جسے ہم بدلنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس کا کندھا سہلاتے ہوئے دادی نے سر دہا بھر کر کہا، تو کیا تم واقعی واپس جانے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے پھر سے مدعے پہ آتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ جی دادی، میرا جانا طے ہے، مجھے اب وہاں کی عادت ہو گئی ہے، کاروبار سب کچھ وہیں پر ہے، اس لیے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ نظریں جھکائے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور دادی جانتی تھی کہ وہ بس اپنے پچھتاوے سے پیچھا چھڑوانے کے لیے فرار اختیار کر رہا تھا۔ یقیناً پاکستان میں اس کے لیے تلخ یادیں موجود تھیں۔